میری زندگانی کا سامان وارث، میرا دل کا دل، جان کی جان وارث۔ میں میرا آخر صرف ان 4 مصروں کے ساتھ دعوت خطابت دینا چاہوں گا کہ اگر تجھے کوئی ستائے تو علی کہہ دینا، اگر تجھے کوئی ستائے تو علی کہہ دینا، حادثہ سامنے آئے تو علی کہہ دینا، حادثہ سامنے آئے تو علی کہہ دینا۔ ارے ظلم کے سر کو جھکانے کا طریقہ یہ ہے، ظلم جب سر کو اٹھائے تو علی کہہ دینا، ظلم جب سر کو اٹھائے تو علی کہہ دینا۔ تو مرتد میں علی آئے، اس وقت کے نماز آیا، قرآن کا چہرہ پر یہ وقت کے تلاوت ہے۔ مرتد میں علی آئے، اس وقت کے نماز آیا، قرآن کا چہرہ پر یہ وقت کے تلاوت ہے۔ علامت علی تیری تقدیر کا کیا کہنا، جینا بھی عبادت تھا، مرنا بھی عبادت ہے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے، 11 شیخ سعدی علیہ رحمہ کا مصرع، اس میں ایک مصرع اولا عربی ہے اور دوسرا مصرع مصرع فارسی ہے، اور مصرع فارسی ہی خود اپنے میں مکمل ہے، دوسرا مصرع خود اپنے میں مکمل ہے۔ شیخ سعدی فرماتی ہیں خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، بس یوں سمجھ لیجیے کہ اللہ کے بعد اگر جو کچھ ہے وہ خاتم النبیین افضل المرسلین، اور اسی بات کو حضرت علامہ سلام صبری علیہ رحمہ میرے بڑے دادا کس انداز میں فرماتے ہیں، اوصاف کہوں کیا ان کے زیادہ، اوصاف کہوں کیا ان کے زیادہ، خدا سے کم ہے اور سب سے زیادہ، خدا سے کم ہے اور سب سے زیادہ۔ یہ ایک خط کا سا توحید و رسالت، لیکن یہیں سے اس توحید و رسالت کے ماننے کے لیے، اس توحید رسالت کو سمجھنے کے لیے میں ایک بات آپ لوگوں سے عرض کروں، بہت آپ آخر 50 مرتبہ سنی ہوگی، لیکن آج سمجھتی، اس کا اقرار ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اہل دل بھی سوچے اور اہل علم بھی سوچے، دونوں ایک دھات پہ آ کے کھڑے ہو جائیں، دونوں ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں، بڑے سے بڑا عالم آ جائے اس سے بچ کر چلا جائے، بڑے سے بڑا اہل دل آ جائے اس سے بچ کر نہیں جا سکتا۔ عنوان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا اقرار کرنا ہے، تبھی آپ مسلمان، تبھی آپ، اس کے بغیر کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو جب وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا تو توحید و رسالت کو کیا جانے؟ یعنی توحید و رسالت کا اقرار ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، زبان کی ضرورت ہے نہ وضو کی ضرورت ہے، یہ مدعا ہے، اس کے اقرار کے لیے نہ غسل کی حاجت نہ وضو کی حاجت، ہر عبادت کے لیے شرط ہے۔ اہل علم جواب دیں، اہل علم بتائیں، سے مطلب باہر نہیں رہو، اللہ کو سب کو خوش کرتے باہر رہو، اہل علم کا کیا کہیں شرط ہے کہ علم کا ہونا ضروری؟ کیا کہیں ذکر ہے کہ مولوی ہونا ضروری؟ کیا کہیں ذکر ہے کہ کسی ہونا ضروری؟ واہ واہ کیا بات، واہ کوئی نہیں ہے، ہاں شرط ہے، شریعت کی طریقت کی نمازت کی حقیقت کی کیا شرط ہے، اس شرط کو سن لیجیے،
زبان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہیے گا میرے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہے زبان سے اقرار. اب میں ایک نقطہ دیتا ہوں اور وہ نقطہ یہ دیتا ہوں اور بہت سے سمجھیے گا کہ اقرار زبان سے یعنی زبان سے اعلان ٹھیک، لیکن دوسرا اعلان یہ نہیں ہے کہ دماغ سے سوچ یہ صحیح ہے یا غلط، کیونکہ دماغ اکثر غلط ہی نہیں سوچ لیتا. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پیارے حبیب نے شرط ہی نہیں رکھی دماغ کی، یعنی یہ اتنی شرط ہی ہے دماغ کا تعلق. بہت غور سے نقطہ سمجھیے گا، بہت تقریر سنی ہوں گی، بہت تعلیموں کو سنا ہوگا، لیکن ایک اس در کے خادم کو سنی. نسبت یہ ہے بہت تعلیم کو سنا ہوگا، چیلنج ہے میرا. غور کیجیے، غور کیا، بہت عام بات ہے، بہت عام بات. شرط یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے ذہن لگاؤ، علم کے لیے ذہن لگی، علم کا تعلق ذہن سے، علم کا تعلق عقل سے. جتنی عقل ہوگی اتنا علم ہوگا. کیا ہے تصدیق میں دماغ نہیں آیا، یہاں آیا تصدیق بالقلب. تصدیق بالقلب یہ تو اہل دل کا معاملہ ہے، یہ اہل دل کا معاملہ ہے. تصدیق بالقلب، تصدیق بالقلب. اب کوئی جواب دے دے بڑے سے بڑا ڈاکٹر، حکیم، فلسفی، دانشور کہ عقل کو تو بالکل گولی مارتی ہے. علم کا کوئی تقاضا ہی نہیں رکھا رہا، نہ علم ہے نہ عقل ہے، صرف قلب کا ہو رہا ہے. قلب کا ذکر ہو رہا ہے. اور یہ بتاؤں جس طرح سے یہ علم کا آلہ ہے دماغ، یہ قلب محبت کا آلہ ہے. یہ قلب محبت کا روح ہے، یہ اہل دل کا معاملہ ہے. یہ آدمی دماغ سے نہیں قلب سے، اور قلب آئینہ کس کا ہے؟ مشاہدے کا. وہی نقطہ ہے، قلب آئینہ ہے مشاہدے کا، عقل آئینہ ہے علم کا. تو ایمان لانا ہوگا مشاہدے سے. جب تک مشاہدہ نہ ہوگا، جب تک تو ایمان میں داخل ہی نہیں ہوگا. جب تک اہل دل نہ ہوگا ایمان میں داخل ہی نہ ہوگا. اب جب ایمان میں داخل ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، اور تصدیق قلب سے کی ہے. اور جو چیز قلب سے تصدیق کر لی جاتی ہے وہ لیلا ہوتی ہے، وہ لیلا ہوتی ہے، وہ لیلا ہوتی ہے. اور جو قبول کرتا ہے وہ مجنون ہوتا ہے، اور جو مجنون ہوتا ہے صحراؤں میں گھومتا ہے اور پتھر کھاتا ہے. یہی ہم اس تعلیم بات ہے، اشارے میں بات ہے. حقیقت یہ ہے کہ اہل دل چونکہ ایمان اہل دل ہوتے ہیں، وہی بھیا میں بہت ہاتھ ہو کے پھر عبارت کروں، اس کی کوئی ضرورت نہیں. اس وقت میں کہا ہوں بیٹھنے کی سرزمین پر، جسے بیٹھنا پتھر کہتے ہیں، ذکر ہوگا خاص کرم ہے اس گاؤں پر. یہ بیٹھنا پتھر ہے. اگر ذرا سارا اختیار میں آپ دیکھیں ادھر بھائی دیوبند، ایک طرف آئے گی، ایک طرف دیوبند، جیسا واقعہ تھکا لیجیے، جیسا واقعہ پھر کھا لیجیے، بات ایمان کی کیجیے. اب شیر سنیے، یہ ان کو کافر کہتے ہیں، یہ ان کو کافر کہتے ہیں، وہ ان کو کافر کہتے ہیں. ادھر احمد اللہ خانی، ادھر اشرف علی والے. ادھر احمد اللہ خانی
उधर अशरफ अली वाले जो मुफस्तावन और खेसर कामुजामान मुसलमान, जब कुफ्र काबे से उठ गया तो बताइए मुसलमान कहाँ है? ये फर्कों की एक ऐसी जगह है, मैं नहीं कहता सही और गलत का मैं कोई फैसला करने वाला नहीं, वो आलिमों का काम, सूफिया को काफिर है। कोई सूफी अपने दौर में, कोई फकीर अपने दौर में ऐसा नहीं जिस पर कुफ्र का फतवा था, और किसी एक जमात में नहीं, सारी जमातों ने न लगाया, सब मिलकर। बस एक ही दावा है और एक ही बात मैं यहां से अर्ज कर रहा हूं, क्या कभी आपने ये सुना कि किसी सूफी ने किसी को काफिर कहा? किसी भी औलिया अल्लाह ने किसी भी इंसान को कभी काफिर कहा हो, कोई शर्म दिखा? ये लम्हा शुक्रिया है, चूंकि ये जो ईमान वाले हैं इन्हीं से तो खतरा है, इसलिए सब मिलकर इन्हें काफिर करो। कोई झगड़ा ऐसा नहीं जिसने औलिया अल्लाह को अपने अपने वक्त में काफिर ना कहा। अपने रब के नाम के साथ, यानी अल्लाह के नाम के साथ पर कौन पढ़ेगा? जो अहले ईमान होगा। कौन पढ़ेगा? जो अहले ईमान होगा। तो अहले ईमान होना शर्त, अगर कुछ पढ़ना भी है तो इस राम सल्लाह के नाम के साथ, उसके बगैर नाम। आइए और आगे बढ़ते हैं। ये बात इकरा से शुरू, उसने बंदों को नहीं दिया, और यहीं से बनते की अल्लाह और दरमियान के रिसालों को नबूवत की मंजूरी समझेंगे। अगर चाहता अल्लाह ताला तो सीधा सीधा नजूर फरमा सकता, लेकिन उसने सीधा नजूर नहीं फरमाया। अगर ये कुरान भी दिया तो अपने रसूल और नबी के जरिए, उसका इल्म दिया, उसके अल्फाज दिए तो दिए, वसीला बना कर दिए। पहले नबी और रसूल पर कुरान आया, इकरा से आया, अपने तो लकुम दीनुकुम पर इख्तिताम पाया या बरकत पाया, सीधा नहीं दिया। आप दुनिया की कोई इबादत, कोई रियाजत, इतना ही कुरान तिलावत कर लें, अल्लाह ताला पूरी नहीं करेगा जब तक कि ये निस्बत, ये सिलसिला आप पेश ना करें। जैसे दिया है ऐसे ही तो लेगा। नुकता और कीजिए कि बगैर आका के ना तो दिया और ना लेने का वादा किया। जब तक मेरे महबूब का वास्ता ना होगा, जब तक मैं इसे कबूल ही ना करूं, जब तक मेरे महबूब का नाम मेरे साथ ईमान के ना लेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह कह देगा, तो मुसलमान नहीं बनेगा। मुसलमान उस शेर याद आ गया मेरे दादा हज़रत सलाम अलैहि की नाम में आपकी कुरान है सुभान अल्लाह, मदह वो खुदा का सुभान है सुभान अल्लाह। जिनको है ताज़ीम नबी से इनकार, जिनको है ताज़ीम नबी से इनकार, क्या कहें उनका कुछ ईमान है? सुभान अल्लाह। जो सिर्फ अल्लाह आपको मानिए वो मुसलमान नहीं, जो सिर्फ अल्लाह आपको माने वो मुसलमान नहीं, आपको माने मुसलमान है। सुभान अल्लाह। और साथ कहूं कम के ज्यादा, खुदा से कम है वो सबसे ज्यादा। कुल कह रहा है फयाकुन, कुल कहा और फयाकुन वो हो जाता है। तो उसका हुक्म जहां उसने दिया और वो चीज हो गई, उसे सोचने की बस सोचता है और वो चीज हो जाती है। यही तो कादिर मतलब है। कुल एक सीधा इस्तेमाल में आया फयाकुन, फिर इतनी इज्जत से कि कुल मुकम्मल भी ना हो फयाकुन, वो चीज हो जाती है। तो अल्लाह को कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन वही अल्लाह जो सारे काम तुझसे कर रहा है और हिदायत दे रहा सुन्नत रसूल पर इनाम मैं दूंगा,
لیکن ایک سنت ایسی ہے جو اللہ کی، ایک ہی سنت ہے، اس سنت سے غافل مت ہو۔ ساری سنتیں تم رسول کی کرتے ہو، ایک سنت اللہ کی نہیں کرتے ہو، بنتے توحید والے ہو، بنتے توحید والے ہو کہ ہم اللہ کے چاہنے والے ہیں۔ ارے اللہ نماز نہیں پڑھتا، اگر اللہ کے چاہنے والے ہو تو اللہ کی سنت ادا کرو۔ اللہ کی سنت ہے، اللہ کی سنت ہے، میں اپنے محبوب کو درود بھیجتا ہوں، میں اپنے محبوب کو درود بھیجتا ہوں، اور صرف خود نہیں بھیجتا، میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، یقینی بھیجتے ہیں، اور پھر آگے فیصلہ فرماتا ہے اے مومنو تم بھی درود بھیجو۔ یہ نہیں کہا ہے انسان تم بھی درود بھیجو، تم وہی توحید کے ماننے والے ہو درود بھیجو، جو ایمان کے چاہنے والے ہو درود بھیجو۔ صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھیے ہمارے مولا اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی محمد۔ لیکن یہ رسول کی مجھے اللہ کی قدرت، وہ قدرت اعلیٰ تھی، اور جو قدرت اپنے محبوب کو دی وہ بھی کم والی نہیں ہے۔ اے محبوب میں نے اس ترتیب سے دیا ہے، تم جس ترتیب سے چاہو دے دو۔ وہاں کی ترتیب اقرا، یہاں کی ترتیب بسم اللہ، وہاں اقرا یہاں بسم اللہ۔ بسم اللہ کی جیسے شروع ہوا اور کہاں اختتام پایا، سین پر اختتام نہیں پایا، برکت پایا۔ جیسے شروع ہوا سین پر برکت پایا، بے سین کے بعد بے اور سین، بس اس کنٹرول میں آ جاؤ، بس اس بس میں بیٹھ جاؤ، بس کے وہ ہم مانیے، بس جو کچھ ہے اسی میں اہل کی طرف چلا، بس بے اور سین بس۔ لیکن سین پہ برکت پاتا ہے، قرآن ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، قرآن ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اس لیے سین پر برکت پایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ علماء اسلام نے فرمایا کہ کبھی بھی قرآن کو سین پر برکت مت دو، بلکہ چاہے ایک سورہ پڑھو، چاہے ایک رکوع پڑھو، پڑھ کر پھر دوبارہ سے بند کرو۔ یہ اصول بتایا، شریعت کا اصول، طریقت کا اصول۔ پھر بے سے سین پر، اور سین سے جب بے پر لوٹو گے، بے سین پر، اور اب سین سے پھر بے پر لوٹنا ہے، سب بس اسی میں تو سب ہے، بس یہی تو سب ہے۔ اب یہ شخص کہتا ہے غم حسین کی بات کرتا ہے، غم حسن کی بات کرتا ہے، غم فاطمہ کی بات کرتا ہے، یا غم مولا کائنات کی بات کرتا ہے، یا غم رحمت للعالمین کی بات کرتا ہے۔ یہ سارے غم دل سے ہی تو تعلق رکھتے ہیں، جہاں ایمان ہوگا وہیں تو اس کا غم ہوگا۔ یہ معاملہ اہل دل کا ہے، اہل علم کا نہیں ہے، اور جو اہل دل کا علم ہے وہ علم بڑا انوکھا علم ہے، یہ وہی علم ہے۔ آئیے میں بتاؤں، میں کا حکم معلوم کرتا ہوں۔ حدیث قدسی جانتے ہیں، حدیث کی 17 اقسام، حدیث شریف کی 17 مرفوع مرسل علماء میں جمع جانتا تھا، اور حدیث بھی قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے، اس کا نام حدیث قدسی ہے۔ وہ حدیث قدسی کون سی ہوتی ہے؟ وہ حدیث قدسی ہوتی ہے جس میں جبریل شامل ہو جائے، نانا کے ساتھ کھیل رہے ہیں، جبریل کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، اور تشریف لاتے ہی مزدہ سناتے ہیں، یہ اللہ خبر سناتے ہیں، اے رسول اللہ، اللہ نے کہا ہے کہ یہ دونوں صحابہ آپ کے ساتھ کھیل رہے ہیں، دونوں کو شہید کر دیا جائے گا، اور ان حسین کو تو اس طرح سے کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ اور آقا جب یہ سنتے ہیں تو آقا کے پاس تو سب سے پہلے عزاداری کرنے والے غم حسین منانے والے ہیں آقا، سب سے پہلے غم حسین منایا آقا نے، اور صرف یہی نہیں منایا، تعزیہ داری میں شامل ہے جبریل علیہ السلام کہ کربلا میں جاتے ہیں مٹی شیشی میں، مٹی شیشی میں تعزیہ بھی بنا رہے ہیں، اور کافر کے لیے مارو، اور حدیث قدسی سے انکار کر لو، تعزیہ
समझ आ गई? समझे? ये ऐसे, अरे तुम कुरान और हदीस को मानते ही नहीं, जब मानते नहीं तो समझ। हसन यावासी एक ऐलान करता है, जितने अहले तरीकत के जलसे हो, जितने अहले तरीकत के जलसे हो, जुलूस हो, आज तक सूफिया ने कभी अपने आप को मसलक में नहीं बनाया, न किसी मसलक से ताल्लुक रखता है। लेकिन ये कुरान सूफिया ऐलान करता है, कुरान फुकहा ऐलान करता है, एक दरे बारिश का कुरान ऐलान करता है कि हमारा नारा लगेगा और आज से यहीं से शुरू होकर लगेगा। आप लोग भी हमेशा नारा लगाइए, मसलके औलिया अल्लाह जिंदाबाद, मसलके औलिया अल्लाह, मसलके औलिया अल्लाह, मसलके औलिया अल्लाह, मसलके औलिया अल्लाह, हकीकी मसलक, हकीकी मसलक, मसलके ईमान, मसलके हुसैन, मसलके अली, मसलके फातिमा, मसलके वारिस, ये है वो मसला। हम हैं गुलामे औलिया और हमारा मसलक है मसलके औलिया। किसी नाम से मत करो, जो नेक होगा वो वली होगा और जो वली होगा वो इस मसलक में शामिल होगा। मसलके औलिया अल्लाह, ये हसन मियां ने आपको आज एक गुलामी के लिए, आओ मेरे साथ गुलामी का शर्फ हासिल करो, आओ मेरे साथ गुलामी का शर्फ हासिल करो। और चूंकि अब चंद साल रहते हैं, उनका वक्त करीब आया, मैंने आपकी समातों को बड़ी खराश की, मैं कोई इस मालिक की मर्जी, इन दो मालिकों के दरमियान जितने भी मालिक हैं सबकी मर्जी, और इनके बाद तो मुस्तकिल मालिक हैं उनकी भी मर्जी। मसलके औलिया अल्लाह, मसलके औलिया अल्लाह, वाहिदा का मसलक, वारिस का मसलक, साबित का मसलक, हमारा मसलक, हमारा मसलक, गुलामों का मसलक, पंजतन का मसलक, गुलाम पंजतन का मसलक। आइंदा ध्यान रखेंगे कि हमारे चारों तरफ से जो जलवार होगा, अल्लाह फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। मेरा जहां तक है 2-3 दिन की जगह है और शायद इस पहली सूरा है एक ज्यादा सूरतों में जो प्रेजेंस की है, प्रस्तावना की, इसकी हैसियत प्रेजेंस की है। पूरा कुरान इसमें है, सूरह फातिहा में है और सूरह फातिहा से इशारा नहीं करता। चला हमको सीधा रास्ता चलेगा तो नाम भूल जाए, क्योंकि अल्लाह का कलाम है तो साफ बता दिया सीधा रास्ता चाहे जितना गहरा हो कि गुजरे वो रास्ता सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिस रास्ते पर मेरे इनाम याफ्ता ये औलिया अल्लाह चले हैं, ये मेरे दोस्त चले हैं जिन पर मैंने इनाम पहले से ही कर रखा और हमेशा रखूंगा, उनका रास्ता ही सीधा रास्ता, ना कि उनका जिन पर